18 ذی الحجہ یوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آپ کو اللہ نے بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ آپ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے بے شمار مرتبہ جنت کی بشارت پانے والے صحابی ہیں۔ آپ ہی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک جنگ کے موقع پر 1000 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ 4 یا 5 دن کی مسافت کے بعد آپ جب شہر مدینہ پہنچے تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر کمزوری کے آثار دکھیں۔ حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ اے بلال کیا بات ہے؟ کہا چلتے ہیں حضور کے آستانے میں جا کر پوچھتے ہیں کہ حضور کے گھر والوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت عثمان غنی میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے پاس پہنچے تو پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، حضور کے چہرے پر کمزوری کے آثار ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ جس نبی کے صدقے سے اللہ نے پوری کائنات کو بنا دیا، اس نبی کے گھر میں 4 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، مگر میرے آقا کے جن کے قدموں کی دھول کی برکت سے اللہ نے سورج اور چاند کو روشنی بخشی ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں 4 دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ حضرت عثمان نے یہ الفاظ سننے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نبی کے صدقے سے اللہ نے عثمان کو اتنا مالا مال کیا ہے، اس مالک دو جہاں کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آپ فوراً بازار گئے، ایک کندھوں پر رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر کے اس دروازے پر پہنچے۔ آپ کے نوکروں نے کہا ہم اٹھا دیتے ہیں بوریاں چاول کی، آٹے کی۔ کہا کہ نہیں، اب غلامی کا وقت ہے، اس غلام کو یہ ڈیوٹی سر انجام دینے دو۔ پھر آپ جلدی گھر پر گئے، جو سالن بنا تھا آپ لے کر حضرت عائشہ کے گھر میں پہنچے اور روتے روتے کہنے لگے اے اماں جان، اگر کبھی ضرورت پڑے اس غلام کو یاد کر لیجئے گا، آپ کی ایک آواز پر عثمان حاضر ہو جائے گا۔ جب میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی سے حجرے کی طرف گئے تو دیکھا باہر سب چیزوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ کہا عائشہ یہ کون رکھ کر چلا گیا ہے؟ گھر میں سالن کی خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے غلام حضرت عثمان آئے تھے، اور حضرت عثمان آنے کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ سارا یہ سامان دے کر چلے گئے ہیں۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ حجرے مبارک سے اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے یا اللہ، آج میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔